News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج سوموار کا دن ہے اور 8 ربیع الاول 1442 ہجری 11 کاتک 2070 اکتوبر 2020 عیسوی کی 26 تاریخ ہے۔ ڈی پی او آفس سرگودا کی ڈرائیونگ لائسنسنگ برانچ میں وسیع پیمانے پر کرپشن اور بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس انکشاف کے بعد سوموار کو ہونے والا ڈرائیونگ ٹیسٹ منسوخ کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ڈی ایس پی ٹریفک کو معطل کر کے ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ لائسنسنگ برانچ کے اہلکاروں کے ایجنٹوں اور ٹاؤٹوں سے رابطوں اور نئے بننے والے ڈرائیونگ لائسنسوں کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت انصر مجید خان نے جوہر کالونی ٹیوانا پارک گلوالا میں پی سی سی سڑک کی تعمیر کا افتتاح کر دیا۔ سڑک کی تعمیر کا تخمینہ 5 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ صوبائی وزیر نے گلوالا اور گرد و نواح کی آبادیوں میں نکاسی آب کے لیے 5 لاکھ روپے کی گرانٹ کا بھی اعلان کیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں سابق وائس چیئرمین ملک محمد ارشد، سٹی صدر پی ٹی آئی فیاض احمد اوٹھی، میاں اشفاق اور ایڈوائزر ٹو وزیر محنت و افرادی قوت ذیشان حیدری نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انصر مجید خان نے کہا کہ حکومت بلا تفریق تعمیر و ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث ملک بھر میں تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہو گئے تھے۔ اب پوری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ تعمیراتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سرگودا کے عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ماضی کے حکمرانوں نے بالخصوص شہروں کی تعمیر و ترقی کو ترجیح دی، لیکن پی ٹی آئی حکومت پسماندہ علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر تعمیر و ترقی کے منصوبہ پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرگودا کے لیے ایک بڑے پیکیج کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ سرگودا کو دیگر ترقی یافتہ اضلاع کے برابر لانے کے لیے تمام وسائل استعمال میں لائے جائیں گے۔ انہوں نے علاقہ کے مکینوں سے ملاقات کر کے مسائل بھی دریافت کیے۔ اس موقع پر علاقہ کی معروف شخصیت رانا محمد سعید یاسین اور رانا محمد اشتیاق بھی موجود تھے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے کہا ہے کہ سیرت طیبہ پر صدقے دل سے عمل پیرا ہونے اور اسوہ حسنہ کے سنہری رہنما اصولوں کو اپنا کر دینی اور دنیاوی طور پر سرخرو اور کامرانی نصیب ہو سکتی ہے۔ نبی آخر الزماں کا ولادت باسعادت کا دن شایان شان طور پر منانے کے لیے باہمی رابطے اور تعاون کے ذریعے مؤثر اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے جو صبر و تحمل، رواداری، اتفاق و اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ علماء کرام عوام میں ہم آہنگی، محبت و قوت اور برداشت کو فروغ دے کر امن و سلامتی کی فضا کو برقرار رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈویژنل امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ریجنل پولیس آفیسر افضال احمد کوثر کے علاوہ سرگودا خوشاب میاں والی اور بکھر کے ڈپٹی کمشنر صاحبان، ڈی پی او صاحبان، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے علاوہ مختلف مسالک کے علماء کرام نے شرکت کی۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے اجلاس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار بیان کر کے آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کے باہمی تعاون سے عیدیں اور محرم الحرام پر امن طور پر انعقاد پذیر ہوئے اور پورے ڈویژن میں کسی جگہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر اتحاد بین المسلمین اور مذہبی ہم آہنگی کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ملک و قوم کے اندرونی اور بیرونی دشمن اپنے مذموم عزائم اور سازشوں کے ذریعے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جسے ہم سب نے مل جل کر ناکام بنانا ہے۔
ہمیں مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے، اخوت اور امن کو فروغ دینا ہے۔ RPO سرگودا افضال احمد کوثر نے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا۔ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید میلاد النبی ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ انہوں نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ عید میلاد کے جلوسوں اور محافل میں کورونا SOPs کا خاص خیال رکھیں۔ RPO نے کہا کہ ڈویژن بھر میں 12 ربیع الاول کو نکالے جانے والے جلوسوں، مجالس اور محافل کے لیے سیکورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کے تعاون سے محرم الحرام میں مثالی امن رہا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر بھی اسی جذبہ کا مظاہرہ کیا جائے۔ اجلاس میں بکھر سے رکن پنجاب اسمبلی ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلہ کے علاوہ قاری احمد علی ندیم، مسعود زاہدی، عرفان اللہ ثنائی، محمد زبیر، دلاور حسین رضوی، محمد اعجاز شاکری، شیخ محمد ایوب، پروفیسر غلام سرور اور محمد منظور عالم سیالوی سمیت دیگر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رحمت دو جہاں کی آمد تمام انسانیت اور کائنات کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا جشن منانا ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کی سیرت کو عملی زندگی میں اپنایا جائے۔ پوری کائنات کو آپ کے لیے سجایا گیا۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس میں حالیہ اقدامات سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم اپنے نبی کی ناموس پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ اجلاس میں قاری احمد علی ندیم نے ملک کی سلامتی و استحکام اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے دعا کرائی۔ سرگودا میں ایک شو روم کا مالک 100 سے زائد افراد کی تقریباً 10 کروڑ روپے کی مالیت کی قیمتی گاڑیاں لے کر غائب ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریلوے روڈ پر ایک شو روم کے مالک نے مختلف افراد سے گاڑیاں فروخت کرنے کے لیے لے رکھی تھیں، جنہیں بغیر کاغذات کے علاقہ غیر اور دیگر شہروں میں غائب کر دیا گیا۔ سینکڑوں افراد ملزمان کو تلاش اور مقدمہ کے اندراج کے لیے تھانوں کا چکر لگا رہے ہیں، مگر تاحال مقدمات درج نہیں کیے جا رہے۔ بتایا گیا ہے کہ مقامی پولیس 406 طے پے کے مقدمات DPO سرگودا کی اجازت کے بغیر درج نہیں کرتی۔ مقدمات کے اندراج کے لیے پولیس افسران سے رابطے اور ملاقات کی جا رہی ہے۔ متاثرین نے NS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مقدمات فوری درج کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے، ورنہ سخت احتجاج کیا جائے گا۔ چمن بلوچستان سے NS نیوز کے بیورو چیف حبیب اللہ اچکزئی نے رپورٹ دی ہے کہ چمن میں پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر شاہ محمد استاد نے پیپلز پارٹی چمن کے دفتر پر پارٹی پرچم لہرانے کی سالانہ تقریب کا انعقاد کیا، جس میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں، تاجروں اور شہریوں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ شاہ محمد استاد ہر سال دفتر پر پیپلز پارٹی کا پرچم لہرانے کی تقریب منعقد کرتے ہیں، اور سال بھی یہ پروقار تقریب شایان شان طریقہ سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر شاہ محمد استاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کارکن ذوالفقار علی بھٹو شہید کا منشور اور نظریہ گھر گھر پہنچائیں۔ اسی کے ذریعے پاکستان کا استحکام اور سالمیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے کہا ہے کہ جذبہ حب الوطنی کے تحت پولیو کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ فیلڈ میں مصروف ٹیمیں اپنے مقرر کردہ اپنے ٹارگٹس کو دیانتداری اور جاں فشانی سے مکمل کریں۔ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں
اور ان کا روشن کل صحت مند زندگی سے وابستہ ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ انہیں پولیو جیسی موذی مرض سے بچایا جا سکے۔ اس امر کا اظہار انہوں نے DHQ ٹیچنگ ہسپتال میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو ضلعی ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر رائے سمیع اللہ اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر غلام شبیر طاہر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولیو مہم کی کامیابی صحت مند پاکستان کی ضمانت ہے۔ انہوں نے انسداد پولیو مہم میں پولیو ورکرز، سماجی شخصیات، علماء کرام، معززین، والدین اور میڈیا نمائندگان کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں اگلے دن کا لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ WHO کی ہدایت پر سرگودا سمیت پنجاب کے 33 اضلاع میں انسداد پولیو مہم شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد کورونا لاک ڈاؤن کے دوران قطرے پینے سے محروم رہ جانے والے بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔